میں پوری قوت سے اس کے پیچھے دوڑا. صرف 20-25 گز دور جا کر میں نے اسے جا لیا. میرا ہاتھ صفدر کی کمر پر آیا اور میں نے اسے کھینچ کر گھوڑے سے اتار لیا. وہ میرے سیکشن کے لیے جیسے پہلے سے تیار تھا. زمین پر گرتے ہی وہ یوں اٹھا جیسے پاؤں میں اسپرنگ لگے ہوں. اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور حواس مختل نظر آ رہے تھے. ہاں واقعی یہ وہ صفدر نہیں تھا جسے میں جانتا تھا. اس نے دیوانہ وار ہاتھ گھمایا. اس کا طوفانی مکہ میرے جبڑے پر پڑا اور آنکھوں میں تارے ناچ گئے. میں لڑکھڑایا. اسی دوران میں وہ دوسرا مکہ تان چکا تھا. میں جانتا تھا کہ یہ مکہ میرے جبڑے پر لگ گیا تو شاید میں اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکوں گا. یہ میرے یار کا مکہ تھا. اس کی طاقت اور ہلاکت میں بارہا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکا تھا. میں نے تیزی سے سر جھکا کر صفدر کا یہ وار بچایا. اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے دھکیلتا ہوا دور تک لے گیا. ہم دونوں گھوڑے کے پاؤں میں گرے تھے. وہ ہنہناتا اور اچھلتا ہوا دور جا کھڑا ہوا. صفدر کے سر کی ضرب میرے رخسار پر لگی اور میرے سر میں جیسے انگارے سے بھر گئے. وہ وار کر رہا تھا اور اس کا جواب دینا اب ضروری ہو گیا تھا. میں نے اس کی پسلیوں میں اوپر تلے گھٹنے کی 2 ضربیں لگائیں. جو ہی اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی میں نے ٹانگوں کے زور سے اسے اچھال کر دور پھینک دیا. ہم دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے سے بھڑ گئے. یہ ایک خوفناک تصادم تھا. صفدر بے دریغ وار کر رہا تھا. تیش کے عالم میں اس کے حلق سے خراہٹیں برآمد ہو رہی تھیں. صفدر کی جسمانی قوت سے میں بخوبی آگاہ تھا. اب جنون کے عالم میں یہ قوت اور بڑھ گئی تھی. میرے دانتوں سے خون بہنے لگا. سر اور پسلیوں پر بھی کئی زوردار چوٹیں آئی تھیں. میں صفدر پر جوابی وار تو کر رہا تھا مگر پھر بھی میری پوری کوشش تھی کہ اسے کوئی سنگین چوٹ نہ لگ جائے. میں نے 2-3 بار اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے سوار کی طرف سے بے حد محتاط تھا اور ہر مرتبہ وہ اپنی گردن صاف بچا گیا. لڑتے لڑتے اچانک صفدر کے ہاتھ میں کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی توانا شاخ آ گئی. مجھے صفدر کے پاس اس شاخ کی موجودگی کا علم اس وقت ہو سکا جب وہ اوندھے منہ درختوں میں گرنے کے بعد سیدھا ہوا. اس وقت تک میرے لیے بہت دیر ہو چکی تھی. یہ لٹ نما شاخ بڑی تیزی سے میرے سر کی طرف بڑھ رہی تھی. میں نے جھک کر وار بچانے کی کوشش کی. شاخ میرے سر کے پچھلے حصے اور کان پر لگی. گویا وار ٹھکانے پر نہیں لگا تھا پھر بھی اس کی سنگینی قابل ذکر تھی. میرا سر جیسے ایک دم سن سا ہو گیا. میں لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا. صفدر جست لگا کر میرے اوپر سوار ہو گیا. اس کے دونوں ہاتھ میری گردن پر اور پوری قوت سے میرا گلا دبانے لگے. لاٹھی نما شاخ کی چوٹ سہنے کے بعد میری آنکھوں میں پہلے ہی اندھیرا چھا رہا تھا. رہی صحیح کسر گردن پر 2 مضبوط ہاتھوں کے بے پناہ دباؤ نے پوری کر دی. کچھ وہی اذیت محسوس ہوئی جو رات کے پہلے پہر جھیل زار میں تیرتے ہوئے محسوس ہوئی تھی. ہوا ایک بار پھر میرے پھیپڑوں میں سے بچھڑ گئی تھی. چند ہی لمحوں میں ہاتھ پاؤں میں چوٹیاں سی رینگنے لگیں. میں نے صفدر کے نیچے سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی تاہم وہ کسی ماہر پہلوان کی طرح مجھ پر چھایا ہوا تھا. اس کے ہاتھوں کے دباؤ میں ایسی بے رحمی تھی کہ مجھے فرشتہ اجل کی پھڑپڑاہٹ اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی. آخری کوشش کے طور پر میرا ہاتھ اپنی پنڈلی کی طرف بڑھا. یہاں وہی چھرا موجود تھا جس سے میں نے جھیل میں موجود جال کو کاٹا تھا اور خود کو صفدر سمیت ان قاتل پانیوں سے نکالا تھا. میں نے چھرا پنڈلی سے کھینچ لیا مگر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں صفدر پر ایک زوردار وار کر سکوں. میں ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا. موت کو سامنے دیکھ کر بھی نہیں کر سکتا تھا. مجھے ان انتہائی نازک لمحوں میں بھی یہی محسوس ہوا کہ میں صفدر پر وار کروں گا تو چھرے کا پھل صفدر کے گوشت میں نہیں بلکہ میرے گوشت میں اترے گا. چھرا اپنے ہاتھ میں ہونے کے باوجود میں نے جو چند لمحوں کی تاخیر کی اس نے مجھے سخت نقصان پہنچایا. اچانک میری آنکھوں کے سامنے تاریکی کی چادر سی تن گئی اور سب کچھ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. نہ کوئی منظر میرے روبرو رہا، نہ کسی تکلیف کا احساس باقی رہا اور نہ یہ فکر کہ مجھے اپنے دفاع میں کیا کرنا چاہیے، ایک آصف زدہ جنونی سے خود کو کیسے بچانا ہے. میرے حواس دوبارہ کتنی دیر بعد بحال ہوئے مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں. کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو یوں ہی گزر گئے ہوں گے. میں نے محسوس کیا کہ میں کھجور کے ان گھنے درختوں میں نہیں ہوں جہاں میرے اور صفدر کے درمیان لڑائی ہوئی تھی. یہ ایک کھو قسم کی جگہ تھی. کھو کے دھانے سے چاندنی کی جھلک بھی نظر آ رہی تھی. چاند اب مغرب کی جانب جھکا ہوا محسوس ہوتا تھا. میں نے غیر ارادی طور پر اٹھنا چاہا. اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ میرے ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں. بندشیں اتنی سخت تھیں کہ ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے. اٹھنے کی کوشش میں نے زور لگایا تو سر کے پچھلے حصے میں ٹیسیں اٹھیں. مجھے شاخ کی وہ ظالم ضرب یاد آ گئی جو صفدر کے ہاتھوں مجھے لگی تھی. صفدر کہاں ہے؟ یہ سوال بڑی شدت سے میرے ذہن میں ابھرا. سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنی جگہ سے حرکت کروں اور کھو سے نکل کر دیکھوں یا صفدر کو آواز دوں. میں نے کروٹ بدل کر ڈھلان کی طرف لڑکنے کی کوشش کی.
اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ نہ صرف میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں بلکہ میں خود بھی کسی شے سے بندھا ہوا ہوں۔ میں گہری تاریکی میں تھا، خود کو ٹٹول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کھجور کے کٹے ہوئے وزنی تنے سے باندھا گیا ہے۔ میں زور لگا کر اس تنے کو معمولی جنبش تو دے سکتا تھا مگر اس کی جگہ نہیں بدل سکتا تھا۔ غالب گمان یہی تھا کہ مجھے باندھنے والا میرا یار صفدر ہی ہے۔ اس نے مجھے باندھنے میں کسی طرح کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری پشت سخت کھردرے تنے سے پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا صفدر کو آواز دیتا ہوں، مگر پھر یکایک مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ مجھے کہیں اپنے بالکل پاس مدھم آہٹ سنائی دی۔ کھو کے دہانے سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ یہ روشنی کھو کے قریباً 40 مربع فٹ ٹکڑے کو روشن کر رہی تھی۔ میری نگاہ اس روشن حصے پر جم گئی۔ آہٹ اس روشنی کے آس پاس ہی محسوس ہوئی تھی۔ پھر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے ایک حسین و جمیل سفید فام لڑکی کو دیکھا۔ اس کے نیم اریاں بدن کو بس چند پتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ڈری سہمی کھو میں داخل ہوئی اور سمٹا کر ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ اس کا آدھا جسم تاریکی اور آدھا اجالے میں تھا۔ اس کے بھرے بھرے کولے اور سنگ مرمر سی پنڈلیاں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ بالائی دھڑ کھو کی تاریکی میں تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے جو مجھے آہٹ سنائی دی وہ لڑکی کے کنگن کی تھی۔ یہ کون لڑکی تھی؟ اور رات کے اس پہر اس ویران کھو میں کیا کرنے آئی تھی؟ یہ سوالات بڑے تجسس آمیز تھے۔ لڑکی کے اندر داخل ہوتے ہی میرے نتنوں میں بھینی بھینی سی ایک نامعلوم خوشبو بھرنے لگی۔ اس بو کا رنگ ڈھنگ خود رو جنگلی پھولوں جیسا تھا۔ میرے ذہن نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ لڑکی انہی بوب دوشیزاؤں میں سے ایک ہے جنہیں آج رات کے آغاز میں سر شام میں نے بستی میں دیکھا تھا۔ صوفیہ نے مجھے بتایا تھا کہ ان لڑکیوں کو رسم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس نے اس خوشبو کے بارے میں بھی بتایا تھا جو لڑکیوں کے جسموں پر ملی جاتی ہے تاکہ انہیں تلاش کرنے والے کو ان تک پہنچنے میں آسانی رہے۔ مگر یہ بوب لڑکی اس جگہ اس کھو میں کیوں گھس آئی تھی؟ وہ کسی ڈرے ہوئے خرگوش کی طرح دم سادے بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ میں اسے صرف 15-20 فٹ کی دوری پر تھا، لیکن چونکہ مکمل تاریکی میں تھا لہٰذا وہ میری موجودگی سے بے خبر تھی۔ پھر ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں صفدر مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اسی جنگل میں لایا ہو جو بستی کے نوا میں واقع تھا اور جہاں آج رات اسے بوب دوشیزاؤں کا تعاقب کرنا تھا۔ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو یہ بات مجھے درست معلوم ہوئی۔ میں نے 2-4 روز پہلے اس علاقے میں گھوم پھر کر دیکھا تھا۔ یہاں کچھ مقامات پر مجھے کھو نما جگہیں بھی نظر آئی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ یہ انہی جگہوں میں سے ایک ہو۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کھو کے باہر گھوڑے کی مدھم ہنہناہٹ سنائی دی۔ پھر 2 افراد باتیں کرتے ہوئے کھو کی طرف چلے آئے۔ جلدی میں ان میں سے ایک آواز پہچان گیا۔ وہ صفدر کی آواز تھی۔ وہ دونوں حیران کن طور پر انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ اس دوسرے شخص کی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ صفدر اسے بے تکلفی سے رم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ اس علاقے میں اس کا کوئی نیا دوست ہے۔ شاید صفدر نے جہاں مجھ سے اور کوئی باتیں چھپائی تھیں وہاں اس دوستی کے بارے میں بھی مجھ سے چھپایا تھا۔ رم بھی صفدر کو بے تکلفی سے نام لے کر بلا رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کہیں پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کھو کے اور بھی حصے ہیں، جیسے بڑے بڑے غاروں میں ایک سے زائد چیمبرز ہوتے ہیں۔ اس قسم کے وسیع و عریض غار ہم نے گلگت سے آگے وادی موت میں دیکھے تھے۔ بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی کھو تھی جو حصہ چاندنی میں دکھائی دے رہا تھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کھو کسی چٹان کے اندر نہیں بلکہ بھربھری مٹی میں ہے۔ صفدر اور اس کے ساتھی کی آوازیں سننے کے بعد نیم اریاں لڑکی کچھ اور بھی دبک گئی۔ اب اس کے جسم کا صرف 1/3 حصہ روشنی میں رہ گیا تھا۔ اب میں نے اس کے پاؤں میں فل بوٹ کے طرز کے مقامی جوتے بھی دیکھ لیے تھے۔ ان جوتوں کو دیکھنے کے بعد مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی انہی بوب دوشیزاؤں میں سے ایک ہے جو سر شام میں نے دیکھی تھی۔ میں نے اپنے کان اس گفتگو پر لگا دی جو صفدر اور اس کے نامعلوم ساتھی رم کے درمیان ہو رہی تھی۔ رم کی آواز قدرے پتلی تھی اور وہ برطانوی لہجے میں بول رہا تھا۔ ان کی بے ہوشی خطرناک تو نہیں؟ نہیں، جلدی ہوش میں آ جائیں گے۔ دراصل سر پہ لگنے والی چوٹ سے انہیں کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا، وہ آکسیجن کی کمی کے باعث بے ہوش ہوئے ہیں۔ پھر اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہی مشورہ کرنے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ تم اپنے دوست سمیت فوراً بستی میں واپس پہنچ جاؤ۔ محترم بو کارلو کے نزدیک تمہاری بہت اہمیت ہے۔ تم درخواست کرو گے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے نہ کیا تو ممکن ہے کہ قبائلی قانون آڑے آ جائے۔ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے دوست کا جرم فقط یہ ہے کہ اس نے تمہیں لے کر بستی سے فرار ہونے کی کوشش کی، اور یہ کوئی بہت سنگین جرم نہیں ہے۔ جہاں تک محافظ عورت کا تعلق ہے، اس کے ہلاک ہونے میں اس کی جسمانی چوٹ سے زیادہ اس کی شراب نوشی کا ہاتھ ہے۔ اس نے ضرورت سے زیادہ چڑھا رکھی تھی، لہٰذا بے ہوشی ابدی بے ہوشی میں بدل گئی۔
صفدر اور اس کے دوست کی باتوں سے مجھ پر انکشاف ہوا کہ جھیل کے کنارے جس گرنڈیل عورت سے میری مد بھیڑ ہوئی تھی اور جسے میں جھاڑیوں میں بے ہوش پھینک آیا تھا وہ دیوتاؤں کو پیاری ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی گفتگو مجھے حیرت انگیز طور پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ دیکھو رم، کچھ بھی ہے، مسٹر شاہ میرے دوست ہیں، ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہیں، مگر مسٹر شاہ کی زندگی مجھے اب بھی بے حد عزیز ہے۔ اگر محترم بو کارلو اور سردار بوغات نے عورت کی موت کو مسئلہ بنا لیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ ویرا کی خاطر میں نے بہت قربانی دی ہے، مگر پھر ایک ایسی حد آئے گی جس کے بعد میں قربانی نہیں دے سکوں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جو چاہتے ہو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں پیارے۔ مجھے یقین ہے کہ محافظہ کی ہلاکت تمہارے دوست کے لیے سنگین مسئلہ نہیں بنے گی۔ ڈیوٹی کے دوران میں نشہ کرنا لارسی قانون کے مطابق سختی سے ممنوع ہے، اور مرنے والی اور اس کے ساتھی اسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، صفدر نے کہا۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ یہ نشے کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، پچھلے کچھ دن سے صفدر نے ٹھیک ٹھاک شراب نوشی شروع کر رکھی تھی۔ وہ کبھی چھپ کر اور کبھی میرے سامنے بھی اس شغل سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کا یہ شغل اس کی ابتر ذہنی حالت کی نشاندہی کرتا تھا۔ صفدر اور رم کے درمیان گفتگو میں وقفہ تھا۔ مجھے بوتل کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے اندازہ لگا کہ صفدر یا پھر وہ دونوں پی رہے ہیں۔ 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد رم کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ شاید تمہیں ایک اور بات کا پتہ نہیں ہے صفدر۔ کون سی بات؟ تم نے آج کی رات کھو دی تو پھر ویرا سے شادی کرنے کے لیے تمہیں کم از کم 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ ابھی رات کا کم از کم 1.5 پہر باقی ہے۔ تم اب بھی بوب لڑکیوں کو تلاش کر کے ہاتھوں کی رسم پوری کر سکتے ہو۔ آج یہ رسم پوری ہو گئی تو صرف 10 دن بعد تم ویرا کے ساتھ شب عروسی منا سکو گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ بوب لڑکیوں کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہاں، مقامی رواج کے مطابق انہیں مقررہ وقت پر ہر صورت چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر مستقبل کا دولہا موجود نہ ہو یا وہ کسی وجہ سے لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ نہ ہو سکے تو بھی لڑکیوں کو مقررہ وقت پر ہی چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا نہ چھوڑنا بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لڑکیاں رات بھر جنگل میں گھومتی پھرتی ہیں۔ صبح سردار بوغات کے محافظ ان لڑکیوں کو جنگل میں سے اکٹھا کر لیتے ہیں اور واپس کانگے کی تحویل میں دے دیتے ہیں۔ کانگے کا تو تمہیں پتہ ہی ہوگا، وہ سردار کی سب سے بڑی بیوی ہے۔ اسے بوب دوشیزاؤں کی پیدائش، پرورش اور نگہداشت کا انچارج بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہونے والا دولہا سردار یا نائب سردار کو اپنی غیر حاضری کا معقول ہرجانہ ادا کر دے تو اس کے لیے آزمائش کا اہتمام دوبارہ اگلے ماہ کیا جاتا ہے، ورنہ پھر اس معاملے کو ختم سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ہرجانے کی رقم ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کسی پردیسی کے لیے اس کی ادائیگی کرنا بہت دشوار ثابت ہو جاتا ہے۔ صفدر کی لڑکھڑاتی آواز میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ جنگل میں 5 لڑکیاں چھوڑ دی گئی ہیں اور وہ اب بھی ہمارے آس پاس موجود ہوں گی؟ بے شک۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شاید صفدر اور رم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچنے میں مصروف تھے۔ میری سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے جو شعلہ صفت جنگلی لڑکی اس کھو میں گھسی ہے اور اب دبکی سہمی بیٹھی ہے، وہ کون ہے اور کیوں کر یہاں پہنچی ہے۔ صفدر اور رم اس کی موجودگی سے بے خبر تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بے خبر ہی رہیں۔ اس شرمناک کبھی رسم سے صفدر کو بچانے کے لیے میں نے آج کی رات تگ و دو کی تھی اور خطرات مول لیے تھے، لیکن وہ رسم اپنے تمام تر گھناؤنے پن کے ساتھ پھر میرے سامنے کھڑی تھی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے صفدر اور رم کے قدموں کی آواز سنی۔ وہ مجھے دیکھنے کے لیے کھو کے حصے کی جانب آ رہے تھے، مگر دبکی ہوئی لڑکی نے سمجھا کہ شاید کوئی اور نقصان پہنچانے اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری مدھم آواز نکلی اور وہ کھو میں آگے کو سرکتی ہوئی مکمل طور پر تاریکی میں اوجھل ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کھو آگے تک بھی کچھ گئی ہوئی ہے۔ چند لمحے بعد صفدر اور اس کا ساتھی رم کھو میں وارد ہوئے۔ صفدر کے ساتھی کے ہاتھ میں ایک روغنی مشل تھی، مگر اس کی روشنی ٹارچ جیسی تھی جس کے بیٹری سیل بس ختم ہونے والے ہوں۔ میں صفدر کے سفید فام ساتھی کی صورت بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا۔ میں نے صفدر اور رم کو قریب پا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صفدر نے جھک کر میری نبض دیکھی تو اس کے منہ سے اٹھنے والے الکوہل کے بھپکے میرے نتنوں سے ٹکرائے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر میری پتلیاں بھی دیکھی اور پھر مطمئن انداز میں اپنے ساتھی کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ ان دونوں کو کھو میں لڑکی کی موجودگی کا پتہ نہیں چل سکا۔ ممکن ہے کہ لڑکی کے جسم سے امڑنے والی جنگلی پھولوں کی خوشبو ان کی حصے شامہ تک بھی نہ پہنچی بھی ہو، مگر وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ چند لمحے بعد مجھے صفدر کی آواز سنائی تھی، تم بھی میرے ساتھ چلو نا۔ نہیں، یہ سب کچھ تمہیں اپنے طور پر کرنا ہے، یہی قبائلی قانون ہے۔ اور ہاں، وہ چھرا بھی یہیں رکھ کر جاؤ۔ اگر کسی بھی مرحلے پر کسی کو معلوم ہو گیا
کہ ہاتھوں کے دوران تمہارے پاس کوئی ہتھیار موجود تھا تو تم نہ صرف آزمائش میں ناکام قرار پاؤ گے بلکہ اگر تمہاری شادی ہو بھی چکی ہوگی نا تو وہ بھی کالعدم قرار دی جائے گی۔ لیکن کچھ نہیں کہ چھرا مجھے دو، رم نے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی چھرے کی بات ہو رہی ہے جو 2-2.5 گھنٹے پہلے تک میرے پاس موجود تھا۔ میں نے یہ چھرا اپنے دفاع میں صفدر پر چلانے کا سوچا تھا، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا۔ نتیجے میں بے ہوش ہوا تھا اور صفدر نے مجھے باندھ کر اس کھو کی زینت بنا دیا تھا۔ اب یہ چھرا صفدر کے پاس تھا اور رم اس سے واپس مانگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گھوڑے کی دور جاتی ہوئی تیز ٹاپیں میں سن رہا تھا۔ چاند اب کچھ مزید مغرب کی سمت جھک گیا تھا۔ اس کی روشنی کھو کے اندر اور زیادہ آنے لگی، تاہم کھو کا زیادہ تر حصہ اب بھی مکمل تیرگی میں تھا۔ رات کے اس پچھلے پہر اب ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی اور کھو کے اندر حبس میں قدرے کمی واقع ہو گئی تھی۔ کھو کے آس پاس اب مکمل خاموشی تھی۔ بس کسی وقت کسی شبیدار جانور کی آواز سنائی دے جاتی یا پھر جھینگر کی تیز آواز تھی جو مسلسل آ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سہمی ہوئی لڑکی کو کسی طرح اس کھو میں سے نکال دوں، کیونکہ وہ اس جنگل میں ایسی جگہ پناہ گزیر ہو گئی تھی جو آج کی رات اس کے لیے سب سے خطرناک تھی، یعنی شکار خود ہی چل کر کچھار میں آ گیا تھا۔ لیکن اگر میں لڑکی کو آواز دے کر یہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا تو اس میں 2 بڑے خطرات پوشیدہ تھے۔ ایک تو یہ ممکن تھا کہ صفدر کا وہ دوست رم کھو کے پاس ہی موجود ہو۔ میری آواز سن کر جب بوب لڑکی مجھ تک پہنچے یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے تو رم بھی یہاں پہنچ جائے اور لڑکی کو پکڑ لے۔ وہ خود بھی نشے میں تھا اور اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے بوب لڑکی ہی میرے لیے خطرناک ثابت ہو جائے۔ میں آواز نکال کر اسے اپنی طرف متوجہ کروں تو وہ کھو سے بھاگنے کے بجائے خوف کے عالم میں مجھ پر ہی حملہ کر دے۔ میں مجبور محض ہو کر یہاں بندھا پڑا تھا، اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں دہشت زدہ لڑکی کسی پتھر یا اینٹ وغیرہ سے میرے سر اور چہرے کا بڑا اچھا بھرتا بنا سکتی تھی۔ سوچ بچار کے بعد میں نے خاموش ٹلٹے رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کچھ دیر اسی طرح گزری، پھر مجھے کافی فاصلے سے چیخو پکار سنائی تھی۔ میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ یہ نسوانی چیخیں تھیں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ صفدر ایک لڑکی کو پکڑنے میں کامیاب رہا ہے۔ 1-2 منٹ کے اندر اندر یہ چیخیں قریب آ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی 1-2 بار گھوڑے کی مخصوص آواز بھی ہوا کے دوش پر تیر کر میرے کانوں تک پہنچی۔ لڑکی کی چیخوں میں داد فریاد کے بجائے ایک وحشیانہ سا آہنگ تھا۔ وہ یوں چیخ رہی تھی جیسے کوئی حیوان خود کو خطرے میں پا کر چیختا ہے۔ پھر لڑکی کا منہ کسی چیز سے بند کر دیا گیا۔ اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ صفدر لڑکی سمیت کھو کے اندر ہی کسی گوشے میں گھس آیا ہے۔ لڑکی کی چیخوں نے اس دوسری لڑکی کو بھی بری طرح مضطرب کر دیا جو کھو کے اندر مجھ سے چند قدم کی دوری پر موجود تھی۔ جنگلی لڑکی کے اضطراب کا ثبوت یہ تھا کہ اس کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں اور اس کے کنگن بار بار بج اٹھتے تھے۔ بالکل وہی کیفیت تھی جو کسی خونخوار درندے کی بو پا کر کسی چرندے کی ہو سکتی ہے۔ وہ کھو کی تاریک دیوار کے ساتھ سرکتی ہوئی میرے بالکل قریب آ گئی۔ اب میں اس کے ہانپے ہوئے سانسوں کی سرگوشیاں سن سکتا تھا۔ میرے بالکل قریب پہنچ کر بھی وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ میں کھجور کے تنے سے پیوست تھا اور شاید تنے کا حصہ ہی نظر آتا تھا۔ اچانک لرزتی کانپتی لڑکی نے بیٹھنے کی کوشش کی اور میرے سینے پر تشریف فرما ہو گئی۔ دفتن اسے اپنے نیچے کسی زندہ جسم کا احساس ہوا۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ دہانے کی طرف لپکی۔ اسے کسی شے کی ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ گر گئی۔ گر کر اٹھنے اور سنبھل کر پھر بھاگنے میں سے 2-4 سیکنڈ لگ گئے۔ اسی دوران مجھے دہانے کی طرف سے دوڑتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ یہ بھاری قدم صفدر کے تھے۔ کھو سے باہر 8-10 فٹ کی دوری پر میں نے صفدر اور بوب لڑکی کو گتھم گتھا ہوتے دیکھا۔ بوب لڑکی کے حلق سے زوردار چیخیں نکلیں۔ مجھے چاندنی میں جو چند جھلکیاں نظر آئیں ان سے یہی معلوم ہوا کہ بوب لڑکی اپنی وحشیانہ طاقت استعمال کر کے صفدر کے چنگل سے نکلنا چاہتی ہے اور غالباً اسے کاٹ بھی رہی ہے۔ بہرحال وہ بھی صفدر تھا۔ اس نے لڑکی کی مزاحمت کو زیادہ طول نہیں پکڑنے دیا۔ چند زوردار تھپڑ رسید کر کے اس نے لڑکی کو نیم جان کر دیا اور پھر اسے کندھے پر اٹھا کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس دوسری لڑکی کو بھی اسی جگہ پر لے گیا جہاں سے پہلی بوب لڑکی کی دبی دبی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جانتا تھا نشے میں بہکا ہوا اور پراسرار ذہنی کیفیت میں الجھا ہوا صفدر اب ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو زندگی بھر اس کے لیے پشیمانی کا داغ بنا رہے گا۔ جب وہ اپنی اس پراسرار ذہنی کیفیت سے نکلے گا تو جرم کا ایک شدید احساس اس کے دامنگیر ہوگا اور ہمیشہ دامنگیر رہے گا۔ صفدر! صفدر! میں نے سینے کی پوری قوت سے اسے پکارا۔ صفدر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ صفدر! میری بات سنو!
میری یہ چیخ و پکار بالکل بے سود ثابت ہوئی۔ صفدر میری آواز سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہا تھا۔ صفدر، کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، کسی کی عزت مت خراب کرو، ان مظلوم لڑکیوں کی بددعا سے بچو، صفدر۔ میں نے اسے کئی بار پکارا لیکن سب بے فائدہ رہا۔ میری بندشیں اتنی مضبوط تھیں کہ انہوں نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس رات میں صفدر کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، اور صفدر وہ سب کچھ کر گزرا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سب کچھ ایک خوفناک خواب کی طرح تھا۔ اس خواب کو دہرانا بھی میرے لیے اذیت اور شرم کا باعث ہے۔ اس روز سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے صفدر مجھے بندھی ہوئی حالت میں بستی واپس لے آیا تھا۔ ان واقعات کے ٹھیک 10 روز بعد صفدر کی شادی ہونا قرار پائی۔ اس کی شادی لارسیوں کے عظیم محترم بوکارلو اور برائی کے نیٹ ورک کے ٹرسٹ کے روح روا کنگ کی بھتیجی ویرا سے ہو رہی تھی۔ یہ 10 دن میں نے ایک قید تنہائی میں گزارے تھے۔ میں بوما کے عقب میں واقع ایک تنہا کوٹری میں تھا۔ وہاں ہر وقت 2 مسلح پہرے دار موجود رہتے تھے۔ مجھے کھانا وغیرہ پہنچانے کی ذمہ دار بھی وہی پہرے دار تھے۔ وہ صرف مقامی زبان بولتے تھے، لہٰذا مجھے ارد گرد کے حالات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میں اس کوٹری میں ایک قاتل کی حیثیت سے قید ہوں یا پہلے کی طرح ایک پناہ گزیر کی حیثیت سے ٹھہرایا گیا ہوں۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ ابھی تک صفدر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ان 10 دنوں میں سینکڑوں بار میں قدموں کی آہٹ پر چونکا تھا اور میرے دل میں یہ امید جاگی تھی کہ شاید یہ صفدر کے قدموں کی آہٹ ہو، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ 10ویں روز کی بات ہے۔ میں گمسم سا کوٹری میں بیٹھا تھا۔ غزالہ اور زری گل وغیرہ کی صورتیں میری نگاہوں میں گھوم رہی تھیں۔ ان لوگوں سے جدا ہوئے اب ہمیں 5 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ مجھے غزالہ کی طرف سے بہت فکر مندی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ان دنوں میری طرف سے ضرورت سے زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ جب میں ٹرسٹ میں تھا تو بعض اوقات مجھ سے چند گھنٹوں کی دوری بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ عجیب عجیب سے وہم اس کے گھیرے میں لینے لگتے تھے۔ اب میری مستقل دوری اور گمشدگی کو وہ نہ جانے کیسے جھیل رہی ہوگی۔ غزالہ کے بعد سائیں علی کا خیال ذہن میں آدھم کا۔ میں نے کئی دنوں سے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی، لیکن ایک آسیب کی طرح وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتا تھا۔ میں اسے سوچتا تھا اور پھر سوچتا ہی چلا جاتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ صوفیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ 10 دنوں میں پہلی مرتبہ مجھے کسی اپنے شناسہ کی صورت نظر آئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر انگنت سوال مچل گئے۔ صوفیہ میری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح بھانپ گئی۔ مسٹر شاہ، مجھے آپ سے ملاقات کے لیے تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، لہٰذا میں لمبی بات نہیں کر سکتی۔ میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ قبیلے کے زنانہ فوجی دستے کی ایک رکن آپ کے ہاتھوں شدید زخمی ہونے کے بعد ہلاک ہو گئی ہے۔ یہ خاصا سنگین جرم تھا، مگر صفدر کی گزارش اور سفارش پر آپ پر فرد جماعت نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں محترم بوکارڈو کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ نہایت صلہ رحمی کا سلوک کیا گیا ہے۔ لیکن مجھے مسلسل قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ تو آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ یوں سمجھے کہ آپ کو ایک حفاظتی تحویل میں رکھا گیا ہے۔ کل تک آپ پر لگائی جانے والی پابندیاں مزید نرم کر دی جائیں گی۔ آپ کو صفدر صاحب کی شادی میں شریک ہونا ہے۔ کل ان کی شادی مس ویرا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا، تاہم ایسے گھونسوں کے لیے میں ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، لیکن میں یہ سب کچھ دیکھنے اور برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے بستی کے وسط میں ایک بڑا سا الاؤ روشن کیا گیا۔ اس الاؤ کے گرد ناچ گانے کا پروگرام تھا۔ نوجوان قبائلی لڑکیاں اور لڑکے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے اور ڈھولک کی تھاپ پر دیوانہ وار ناچ رہے تھے۔ مجھے بھی 2 محافظوں کی نگرانی میں اس تقریب میں شرکت کے لیے لایا گیا۔ میں صفدر کی صورت دیکھنے کو ترسا ہوا تھا، مگر صفدر مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آیا۔ ہاں، پرجمال ویرا کی صورت ضرور دکھائی دی۔ وہ ایک بالکل سفید لباس میں ملبوس کوئی حور پری ہی لگتی تھی۔ اس کے ریشمی بال ہمیشہ کی طرح اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ سر پر سفید اور پیلے جنگلی پھولوں کا ایک تاج سا بنایا گیا تھا۔ اس سادہ سے تاج نے اس کی خوبصورتی کو 4 بلکہ 8-10 چاند لگا دیے تھے۔ وہ واقعی ایک مسحور کن شخصیت کی مالک تھی۔ سائنسی لیبارٹری کی بدبودار تاریکیوں نے اس کے حسن کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اب وہ اس میکینیکل زندگی سے نکل کر کھلی فضاؤں میں حسن فطرت کے نزدیک آ گئی تھی تو پھولوں کی طرح ہی کھل اٹھی تھی۔ بھڑکتے ہوئے الاؤ کے گرد سرخ شعلے روشن تھے۔ لوگ ناچ رہے تھے۔ چمکتے سیاہ چہروں والی مقامی لڑکیاں ویرا سے شوق سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ کسی دلہنی کی طرح شرمائی لے جائی بیٹھی تھی۔ اسی دوران میں بوکارلو کی صورت نظر آئی۔ وہ حسب معمول ایک کھلے لبادے میں ملبوس تھا۔ اپنے گلے کی مالائیں اور چہرے و سر کے بڑھے ہوئے بالوں کی وجہ سے وہ کوئی پیر فقیر قسم کی شے نظر آتا تھا۔ اس کے عقب میں حبشی ملازمین 2 شاندار سفید بھیڑے لیے آ رہے تھے۔ یہ بھیڑیں دلہن کے قدموں میں ذبح کی گئیں اور بوما کے سب سے بڑے پجاری نے ویرا کے گرد گھوم کر اناپ شناپ پڑھا۔ صوفیہ میرے پاس سے گزری تو میں نے پوچھا، کیا میں صفدر سے مل سکتا ہوں؟ بالکل نہیں،
اس وقت آپ کا دوست سخت مصیبت میں ہے۔ مقامی رواج کے مطابق آج کی رات دلہن کی 7 سہیلیاں اس کی مہمان ہیں۔ رسم کے مطابق وہ سب رات بھر اس کو اپنی شرارتوں کا نشانہ بنائیں گی۔ آپ کے دوست سے ناچ اور گانے کی فرمائش وغیرہ کی جائے گی اور انکار کرنے پر اسے نقدی کی صورت میں بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا دوست اپنی 7 مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلائے گا اور یہ کام اسے ہر صورت کرنا ہوگا۔ الاؤ کے گرد جوش و خروش دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا۔ چاول اور کھجور کی شراب کے پیالے گردش کرنے لگے اور راگ رنگ کے شور میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ لڑکیاں ایک بڑے تھال میں بیبسی شکل کا ایک بڑا سا تربوز لے کر آئیں اور ادب سے بوکارلو کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ ایک طرف سے بوغات کی 3 عدد پردہ پوش بیویاں نمودار ہوئیں۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کپڑے سے باہر نہیں تھا۔ انہوں نے تربوز والا تھال ایک ایک ہاتھ سے تھام لیا اور اجازت طلب نظر سے بوکارلو کی طرف دیکھنے لگی۔ بوکارلو نے سر کے اشارے سے انہیں اجازت دے دی۔ بوکارلو کچھ پرمشدہ نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اس خوشی کی تقریب میں خوشی سے شریک ہے، مگر اس کے باوجود خوش نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک کرب اور بیزاری کی سی کیفیت محسوس کی جا سکتی تھی۔ سرتاپا لبادے میں چھپی ہوئی تینوں خواتین اول تربوز لے کر دلہن کے پاس پہنچ گئیں۔ اب بوکارلو گھٹنوں پر زور دے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور سست قدموں سے چلتا ہوا دلہن کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے احترام سے چھری تھما دی گئی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ قبیلے کے کسی مقدس کھیت میں اگا ہوا مقدس تربوز تھا اور بوکارلو کا کام یہ تھا کہ وہ تربوز کاٹ کر اس کا سرگودا دلہن کے چہرے پر ملے۔ بوکارلو چھری بدست تربوز کی طرف بڑھا، مگر ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ تربوز والے تھال سے ٹکراتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ تربوز زمین پر گر گیا اور لڑک کر دور چلا گیا۔ پردہ پوش عورتیں بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ بوکارلو کے گرتے ہی کئی نسوانی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ کئی محافظ بوکارلو کو اٹھانے کے لیے لپکے۔ ایک دم چاروں طرف ہلچل مچ گئی۔ ناچ گانا تھم گیا اور سازندے خاموش ہو گئے۔ مجھے ہجوم میں بوکارلو دکھائی نہیں دیا، تاہم صورتحال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گر کر بے ہوش یا نیم بے ہوش ہو گیا ہے۔ چند لمحے بعد مقامی طرز کی ایک چارپائی بھی وہاں پہنچ گئی۔ 2-3 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ بوکارلو کو چارپائی پر لٹا کر اس کے جھونپڑے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ معالج موسو بھی گھبراہٹ کے عالم میں چارپائی کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا۔ ساری تقریب برہم برہم ہو گئی تھی۔ الاؤ بجھا دیا گیا اور ناچ گانے والے کونے خدروں میں اوجھل ہو گئے۔ بس سردار کی پردہ پوش بیویوں نے ویرا کے قریب کھڑے ہو کر چند مختصر رسمیں ادا کی اور قبائلی لڑکیاں ویرا کو لے کر بستی کے وسط کی طرف چلی گئیں۔ محافظ مجھے میری نیم پختہ کوٹری میں واپس لے آئے۔ اگلے 2 گھنٹے میں نے اضطراب کے عالم میں گزارے۔ بوکارلو کے زخمی ہاتھ پر ابھی تک پٹی نظر آتی تھی۔ اب یہ کوئی دوسری تکلیف لاحق ہو گئی تھی اسے۔ اچانک صوفیہ کی صورت نظر آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سب خیریت ہے، محترم بوکارلو کی حالت اب بہتر ہے۔ مگر انہیں ہوا کیا تھا؟ وہی ان کا ہاتھ والا مسئلہ ہے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہر ممکن علاج کے باوجود ان کے ہاتھ کا زخم اچھا نہیں ہو سکا۔ زخم بری طرح خراب ہے اور اسی وجہ سے محترم بوکارلو کو پچھلے 2 روز سے شدید بخار بھی ہے۔ مس ویرا کی خوشی میں شرکت کے لیے وہ خود پر جبر کر کے فنکشن میں تو آ گئے، مگر تیز بخار اور کمزوری کے پاس چکرا کر گر گئے۔ ہم 21ویں صدی میں داخل ہونے والے ہیں، یہ جدید دور ہے۔ اگر اس دور میں بھی ہم خام جڑی بوٹیوں اور جھاڑ پھونک سے اپنی تکلیفوں کا علاج کریں گے نا تو اسے عقل مند ہی نہیں کہا جائے گا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مقامی معالج موسو کے علاوہ ایک تجربہ کار اسکن اسپیشلسٹ بھی محترم بوکارلو کے زخم کو دیکھتا رہا ہے اور ٹریٹمنٹ دیتا رہا ہے، پر اب وہ بھی مایوس نظر آ رہا ہے۔ اور کیا؟ اب اسی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ محترم بوکارلو کا ہاتھ کوہنی پہ سے کاٹے جانا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ زخم کا زہر ان کے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جس لیزرڈ نے محترم کو کاٹا تھا اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ محترم بوکارلو کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کام کل صبح ہی کر دیا جائے۔ شادی کا کیا بنے گا؟ یہ شادی اب 2-4 روز لیٹ ہو جائے گی۔ دوسرے روز صوفیہ نے دوپہر کو مجھے یہ خبر دی کہ 2 ماہر ڈاکٹروں نے محترم بوکارلو کا ہاتھ کوہنی کے اوپر سے کاٹ ڈالا ہے اور وہ اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چند روز بعد دیکھا جائے گا۔ اگر زخم میں بہتری کے آثار پیدا نہ ہوا تو پھر مزید سرجری کرنا پڑے گی۔ صوفیہ کے لیے یہ غمناک خبر تھی۔ میں اور صوفیہ کچھ دیر تک اس صورتحال پر تبصرہ کرتے رہے۔ بوکارلو کو یہاں پراسرار روحانی قوتوں کا مالک سمجھا جاتا تھا اور واقعی اس میں کچھ حیرت انگیز صلاحیتیں موجود بھی تھیں، مگر اپنے جسمانی عارضے کے سامنے بھی وہ بے بس ہو گیا تھا۔ بوکارلو کا ہاتھ کاٹے جانا غیر اہم واقعہ نہیں تھا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ میں نے قبیلے کے اکثر افراد کے چہروں پر افسردگی دیکھی جو مجھے اپنی کال کوٹری میں سے نظر آئے۔
اسی شام ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ بے شمار گھوڑوں اور اونٹوں کی ٹاپوں سے بستی کے در و دیوار لرزنے لگی۔ ہر طرف مشلیں پھڑپڑاتی نظر آئیں اور مجھے کچھ اسی قسم کے نعرے اور للکارے سنائی دیے جو چند روز پہلے مہمان لارسیوں کی آمد پر سنائی دیے تھے۔ اس بار ان نعروں میں کچھ زیادہ ہی جوش و خروش نظر آ رہا تھا۔ لشکریوں کی تعداد بھی کہیں زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ کئی سمتوں سے بستی میں امڑے چلے آ رہے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ بستی میں ان لشکریوں کی دوبارہ آمد کا تعلق اس واقعے سے ہے جو آج بستی میں رونما ہوا ہے۔ بوکارلو کا ہاتھ کاٹے جانا کسی بھی طرح معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، بوکارلو کی خواہش تھی کہ ہاتھ کاٹے جانے والے واقعے کی تشہیر نہ ہو تاکہ مزید کشیدگی سے بچا جا سکے۔ بوکارلو کو اندیشہ تھا کہ اگر اس واقعے کا علم دیگر بستی کے لارسیوں کو ہو گیا تو وہ جو کنگ کے خلاف پہلے ہی مشتعل ہیں مزید مشتعل ہو جائیں گے، اور یہی کچھ ہوا۔ ہاتھ کاٹے جانے کی خبر راز نہ رہ سکی اور اس واقعے کے صرف 10-12 گھنٹے بعد بپھرے ہوئے لارسیوں کا ایک جمع خفیر یہاں پہنچ گیا تھا۔ بستی میں ایک بار پھر زبردست ہلچل نظر آنے لگی تھی۔ افراتفری کا سما تھا۔ میری کوٹری کے سامنے موجود رہنے والے دونوں مسلح پہرے دار بھی اس ہنگامے میں کہیں کھو گئے تھے۔ میں کوٹری سے باہر نکل آیا۔ میری خواہش تھی کہ پروفیسر سے آج پھر کہیں ملاقات ہو جائے۔ جو بات میں اس سے کہنا چاہتا تھا وہ ہر پل ہر گھڑی میرے ہونٹوں پر مچلتی رہتی تھی۔ میں اب اس انکہی بات کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا تھا جس کا تعلق پروفیسر کی لاڈلی بیٹی شائستہ سے تھا۔ اب میں اسے ہر صورت میں یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ سلامت اسی دنیا میں موجود ہے۔ میں کوٹری سے نکلا تو گلیوں میں ہر طرف لشکریوں کے گھوڑے نظر آئے۔ وہ تند بگولوں کی طرح چاروں طرف چکرا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مشلیں، برچیاں اور رائفلیں تھیں۔ ان میں سے کم از کم 400-500 افراد عبادت گاہ بوما کے گرد جمع تھے اور پرجوش نعرے لگا رہے تھے۔ ان پرغضب نعروں کا نشانہ یقیناً ٹرسٹ اور کنگ براؤن ہی تھے۔ میں پروفیسر کو تلاش کرتا رہا اور ان لوگوں میں گھومتا رہا۔ پروفیسر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب ان میں بہت سے مقامی لارسی بھی شامل ہو گئے تھے اور جوشیلے نعرے لگا رہے تھے۔ گاہے گاہے ان کے ہتھیار بھی فضا میں بلند ہوتے نظر آتے تھے۔ ان ہتھیاروں میں آتشی اسلحے کے علاوہ جو ہتھیار سب سے زیادہ نظر آتا تھا وہ برچھی تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے جوش کے عالم میں ہوائی فائرنگ بھی شروع کر دی۔ اسی دوران میں نے بوکارلو کو دیکھا۔ وہ اپنے جھونپڑے سے نکل کر چند قدم چلا اور ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی شانوں پر چادر ڈال رکھی تھی، اس کے باوجود فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ کوہنی سے اوپر تک موجود نہیں۔ بوکارلو کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور اس کی ہمیشہ سرخ نظر آنے والی بڑی بڑی آنکھیں اپنے اندر نقاہت کا رنگ لیے ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہجوم قدرے پرسکون ہوا تو بوکارلو نے بڑے مدبرانہ انداز میں لوگوں کو سمجھانا بجھانا شروع کر دیا۔ وہ مقامی لب و لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرے پلے ایک لفظ نہیں پڑ رہا تھا، مگر لب و لہجے سے مفہوم کافی حد تک واضح ہو رہا تھا۔ اتنے میں صوفیہ میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ اس نے مترجم کے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے بتایا کہ لوگ بہت غصے میں ہیں، وہ انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ان کی تعداد میرے اندازے کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں 1,500-2 ہزار تک پہنچ جائے گی۔ اگر ان لوگوں نے ٹرسٹ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو خون ریز ہنگامہ ہوگا، اور محترم بوکارلو کسی صورت خون ریزی نہیں چاہتے۔ وہ ان لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ لگتا ہے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے۔ وہ بڑے عرصے سے بھڑک رہے ہیں اور محترم بوکارلو بہت عرصے سے ان پر پانی کے چھینٹے ڈال رہے ہیں۔ بوکارلو کا انداز مسلسل تقریری تھا۔ اس کا اکلوتا ہاتھ بار بار فضا میں اٹھتا اور لہجہ بلند ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کے لہجے میں بھی ایک پراسرار توانائی تھی۔ یہ توانائی سننے والے کے اندر سرایت کر جاتی تھی۔ ہجوم میں سے کچھ افراد نکل کر آگے آئے اور تیز لہجے میں بوکارلو کے عین سامنے بولنے لگے۔ یقیناً وہ بوکارلو کے سامنے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر ایک ادھیڑ عمر قبائلی آگے بڑھا۔ اس نے برچھی فضا میں بلند کی۔ برچھی کی نوک پر ایک کٹا پھٹا زنانہ لباس لہرا رہا تھا۔ لباس پر بڑے بڑے سیاہ دھبے بھی تھے۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ خون کے پرانے دھبے ہیں۔ ادھیڑ عمر قبائلی غم و غصے کے عالم میں برچھی کو بار بار حرکت دے رہا تھا اور بلند آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن پسینے سے شرابور تھی اور رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 3-4 مہینے پہلے اس شخص کی بیٹی کو نواحی جنگل سے ٹرسٹ کے لوگوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے پہلے راستے میں اس کی آبروریزی کی اور پھر اسے لے کر ٹرسٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک جگہ لڑکی کو موقع مل گیا۔ وہ چلتی ہوئی تیز رفتار جیپ سے کھائی میں کود گئی اور ہلاک ہو گئی۔ یہ شخص اسی بدنصیب لڑکی کا لباس محترم بوکارلو کے سامنے لہرا رہا ہے۔
لباس کو برچھی کی نوک پر لہراتے دیکھ کر ہجوم میں ایک بار پھر جوش و خروش کی لہریں ابھرنے لگیں۔ بوکارلو کے محافظوں نے چیخ چیخ کر بمشکل لوگوں کو چپ کرایا۔ ایک بار پھر بوکارلو نے اپنے سحر زدہ لب و لہجے سے حاضرین کو متاثر کرنا شروع کیا۔ لوگ پہلے کھڑے تھے، پھر آہستہ آہستہ بیٹھنے لگے۔ جو نہیں بیٹھ رہے تھے انہیں محافظوں نے بٹھانا شروع کیا۔ لوگ بوکارلو کی تقریر سننے پر مجبور ہونے لگے تھے۔ بوکارلو نے برچھی کی نوک پر لہراتا ہوا خستہ حال لباس اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مٹھی میں بھینچ کر جذباتی لہجے میں کچھ کہنے لگا۔ غالباً وہ ان لوگوں کو یقین دلا رہا تھا کہ اس بد نصیب لڑکی اور ایسے ہی دوسرے بد نصیب لوگوں کو ضرور انصاف ملے گا، ان کا خون رنگ لائے گا اور سچی آزادی کی شمع روشن ہوگی۔ بوکارلو تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل بولتا رہا۔ مشتعل ہجوم قدرے پرسکون نظر آنے لگا۔ اچانک ایک طرف شور بلند ہوا۔ بہت سے افراد اٹھ کر ایک گھڑ سوار کے گرد جمع ہو گئے۔ میں اور صوفیہ بھی اس جانب گئے۔ گھوڑا اور گھڑ سوار دونوں پسینے میں شرابور تھے۔ چند افراد سفید فام گھڑ سوار کو سہارا دے کر گھوڑے سے اتار رہے تھے۔ گھڑ سوار زخمی تھا اور اس کے کندھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ یہ واضح طور پر گولی کا زخم تھا۔ میں نے غور سے دیکھا۔ یہ بوکارلو کا وہی ساتھی تھا جو چند روز پہلے بوکارلو کی جیپ پر کھنڈر سے واپس آیا تھا۔ لوگ اسے سہارا دے کر آگے لائے۔ اسی دوران میں بوکارلو بھی لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا زخمی تک پہنچ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ بوکارلو نے پریشان ہو کر پوچھا۔ زخمی نے چند گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے اور بولا، ٹرسٹ کے لوگ مس ویرا کی شادی سے باخبر ہو چکے ہیں۔ وہ مس ویرا کو یہاں سے زبردستی لے جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ مس ویرا کی شادی ٹرسٹ میں ہی کسی سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پوری تیاری کر چکے ہیں۔ میں جنگل کے راستے یہاں تک پہنچا ہوں۔ وہ لوگ بس یہاں پہنچنا ہی چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ وہ 3 جیپوں میں ہیں۔ 25-30 تو ہوں گے، پر وہ اکیلے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی 3 جیپوں کے پیچھے مسلح کمانڈو سے بھرے ہوئے کم از کم 1 درجن ٹرک ہیں۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ارادے سے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر مس ویرا کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں گولی کیسے لگی؟ مسٹر پین نے ایک جیپ میں میرا پیچھا کیا اور مجھ پر گولی چلا دی۔ پین بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے؟ جی ہاں، اس کے علاوہ مسٹر مائیکل اور کنگ براؤن بھی ہمراہ ہیں۔ زخمی نے انکشاف کیا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اسی وجہ سے مجھے زخمی کی صورت یاد رہی تھی۔ میں نے دیکھا بوکارلو کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ غالباً ایسا کنگ براؤن کی آمد کی اطلاع سن کر ہوا تھا۔ کنگ اپنے چھوٹے بھائی بوکارلو سے بالکل مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی آتش مزاجی، تنخوئی اور شفافیت اسے بوکارلو سے بالکل مختلف شخص ظاہر کرتی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ بوکارلو بہت حد تک اپنے بھائی سے دبتا ہے۔ بوکارلو کا کٹا ہوا بازو اسی شفافیت کا نتیجہ تھا جو کنگ کے مزاج کا اٹوٹ انگ تھی، اور اب یہ شفاف شخص پورے لاؤ لشکر کے ساتھ لارسیوں کی اس بستی میں قدم رنجہ فرما رہا تھا۔ بوکارلو اور زخمی کے درمیان انگریزی میں گفتگو ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید عام لارسی اس گفتگو کی سنگینی سے بے خبر ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ معلوم نہیں کیسے 2-3 منٹ کے اندر اندر یہ خبر لارسیوں میں پھیل گئی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بوکارلو کی تقریر کے زیر اثر پرسکون ہو چلے تھے، ایک بار پھر ہیجان کا شکار ہونے لگے۔ غیظ و غضب اور جوش کی ایک تند و تیز لہر تھی جو ہجوم کے اس کنارے سے اس کنارے تک پھیلتی اور لپکتی چلی گئی۔ پھر ہجوم کے اگلے حصے سے کسی لارسی نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ اس نعرے کے جواب میں سینکڑوں ہتھیار فضا میں بلند ہوئے اور ایک زمین دہلا دینے والا نعرہ تاریک فضاؤں میں گونج گیا۔ یہ نعرہ جیسے بارش کا پہلا قطرہ تھا۔ ایک ہی پرجوش جنگی نعرے لوگوں کا جوش و خروش انتہا کو پہنچانے لگے۔ لوگ ہتھیار لہرا رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے اور ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم نے ایک تند و تیز سیلابی ریلے جیسی شکل اختیار کر لی۔ ایسا ریلا جو صرف آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ملیامٹ کر دینا چاہتا ہے۔ اب شاید بوکارلو بھی ان لوگوں کو نہیں روک سکتا تھا، اور ممکن ہے کہ اب وہ روکنا بھی نہ چاہتا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اطلاع اس کو زخمی گھڑ سوار کے ذریعے ملی تھی وہ سنگین حالات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں نے کئی خونریز ہنگامے ہوتے دیکھے تھے۔ ایسے ہنگاموں سے قبل فضا میں ایک سنسنی سی پھیل جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنی توجہ مرکوز کرے تو ایسے ہنگاموں سے قبل فضا میں خون اور بارود کی بو سونگھ سکتا ہے۔ شاید میدان جنگ میں موجود فوجی بھی اس قسم کی کیفیت محسوس کرتے ہوں۔ جھیلزار کے کنارے اس وسیع اور اس بستی میں سیاہ رات جیسے سیاہ فام لارسیوں کا جوش و خروش دیکھ کر مجھے بھی کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لارو نابے سپہ سالار کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کی ہدایت پر لشکری مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور 3 اطراف میں حرکت کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد زنانہ فوج کا دستہ بھی میدان میں آنے لگا۔ ان جنگجو عورتوں کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ بستی کی عام لڑکیوں اور عورتوں کے برعکس یہ لہیم شہیم گرانڈیل عورتیں تھیں۔
وہ نیزوں اور رائفلوں سے مسلح تھیں۔ چند عورتوں کے پاس مجھے کلہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ لارسیوں نے فی الحال بستی میں محصور رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس حد بندی کے ساتھ ساتھ پھیل رہے تھے جو بستی کے گرد دو اطراف میں موجود تھی۔ یہ حد بندی گارے کی دیوار اور کانٹے دار جھاڑیوں کے دوہرے دفاع کی شکل میں تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس کی لارسیوں کو توقع نہیں تھی۔ ابھی وہ اپنی پوزیشنوں تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک نامانوس شور بستی کے مشرقی دروازوں کی طرف سے بلند ہوا۔ کنگ اور اس کے ساتھی لارسیوں کی توقع سے زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے۔ بستی کے دونوں دروازوں کی طرف اندھادھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس فائرنگ کا شور اتنا خوفناک تھا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ یہ بھاری خودکار رائفلوں اور مشین گنوں کی فائرنگ تھی۔ پھر زبردست چمک کے ساتھ دستی بموں کے دھماکے سنائی دیے۔ کانٹے دار جھوپڑیوں کی فصیل کے ایک حصے میں اور محافظوں کے جھونپڑوں میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ہر طرف کوہرام سمجھ گیا۔ میں نے بلند و بالا شعلوں کی روشنی میں کئی جیپوں اور گاڑیوں کو بستی کی حدود میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ لوگ بستی کے دفاع کو روند کر اندر پہنچے تھے۔ ان کا حملہ بے حد شدید تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس حملے کے لیے انہوں نے زبردست پلاننگ اور بہت سا ہوم ورک کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی پھرتی کے ساتھ اور بلا جھجک تین اطراف میں وہ پھیل گئے۔ پرجوش لارسی بھی کچھ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ان پر جدید ترین ہتھیاروں کی تابڑ توڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔ گاہے گاہے دستی بموں کے لرزہ خیز دھماکے بھی سنائی دے رہے تھے۔ میں نے ایک بیل کو اندھادھند بھاگتے دیکھا۔ اس کی پشت پر موجود کوہان نما چربی بھڑک کر جل رہی تھی۔ دو اونٹ بلبلاتے ہوئے میرے سامنے سے گزرے اور چند مرغیوں اور ایک بچی کو رونتے ہوئے گزر گئے۔ 4-5 سالہ بچی کا سر اونٹ کے پاؤں تلے آ کر ناریل کی طرح ٹوٹ گیا۔ دستی بموں کے دھماکوں سے کئی جھوپڑے جلنے لگے اور ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ اس قیامت صغریٰ میں میرا دھیان صفدر کی طرف گیا۔ میں جانتا تھا کہ صفدر وہیں ہوگا جہاں ویرا ہوگی، اور ویرا اس وقت یقیناً شدید خطرے میں تھی۔ یہ قیامت صغریٰ اسی کی وجہ سے تو برپا ہوئی تھی۔ ویرا کے طوفانی رومانس نے حالات کو یوں مہمیز کیا کہ وہ بتکے ہوئے گھوڑوں کی طرح سرپٹ بھاگ اٹھے تھے، اور اس طوفانی رومانس میں میرا جان سے پیارا دوست صفدر بھی گردن تک پھنسا ہوا تھا۔ یوں وہ اس خونی ہنگامے کا اہم ترین کردار بن گیا تھا۔ میں اندھا دھند ویرا کے جھونپڑے کی طرف دوڑا۔ یہ جھونپڑا بوکارلو کے جھونپڑے کے قریب ہی واقع تھا۔ اس طرف زبردست لڑائی ہو رہی تھی۔ میں جھک کر دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک نیم مردہ لارسی کے پاس سے میں نے CQ رائفل اٹھائی اور ایک ہوائی فائر کر کے اسے چیک کیا۔ جھیل کی طرف سے ہو کر میں ویرا کے جھونپڑے کے سامنے پہنچا تو میں نے ایک ریتیلے گڑھے کے اندر ایک عجیب منظر دیکھا۔ ٹرس سے آنے والا ایک آدم خور بنیامی شکاری کتے کی طرح ایک لارسی سے گتھم گتھا تھا اور اس کی گردن کا گوشت اپنے دانتوں سے ادھیڑ رہا تھا۔ شعلوں کی روشنی میں اس منظر کی جھلک کچھ اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے رائفل کا رخ انسان نما حیوان کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی بنیامی کا بھیجا چیر کر نکل گئی۔ میں ویرا کے جھونپڑے کے عین سامنے پہنچا تو میں نے صفدر کو دیکھا۔ وہ اس حال میں تھا کہ اسے دیکھ کر میرا خون آتش فشاں کے لاوے کی مانند کھول گیا۔ جوش کی ایک لہر میرے رگوں پہ سے اٹھی اور میرے جسم میں آگ بھڑکا گئی۔ صفدر تنہا 4 افراد سے برسر پیکار تھا۔ میں نے عقب سے ایک حملہ آور کو دبوچ لیا۔ اتفاق تھا کہ یہ بدبخت بھی مائیکل کا خونی رشتہ دار نکلا۔ بالکل کسی خون آشام جانور ہی کی طرح وہ بنیامی اپنے پاؤں پر اچھل کر میری شیرک کی طرف آیا۔ اس نے اپنے سفید دانت نکوس رکھے تھے اور چہرے پر جانوروں کی سی درندگی تھی۔ مجھے اپنا بچاؤ کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو شاید وہ دانتوں سے میری شیرک کو بھنبوڑ ڈالتا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا اور مکہ بنیامی کے چوڑے جبڑے پر پڑا۔ یہ مکہ ایسا باموقع اور پرزور پڑا کہ میں نے بنیامی کا جبڑا ٹوٹنے کی آواز صاف سنی۔ وہ لڑکھڑا کر 1-2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں نے رائفل سیدھی کر کے بے دریغ اس کے سینے پر فائر کیا۔ وہ تڑپ پر ایک طرف جا گرا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ صفدر سے لڑنے والا ایک شخص بجلی کی طرح میری طرف لپک رہا ہے۔ اس بدبخت کے پاس فوجی طرز کی رائفل تھی اور اس پر باقاعدہ سنگین چڑھی تھی۔ یقیناً اس کی رائفل کا میگزین خالی ہو چکا تھا، ورنہ وہ مجھ پر گولی چلا دیتا۔ اس نے دوڑ کر مجھے سنگین میں پرونا چاہا۔ میں نے اپنا پہلو بچایا۔ سنگین میرے لباس کو چھوتی گزر گئی۔ میں نے بلا جھجک دوسری مرتبہ رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی حبشی کے سر کے پچھلے حصے میں کہیں لگی اور وہ کسی بڑی چمگادڑ کی مانند پھڑپھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ اس وقت تک صفدر اپنے 2 مد مقابل افراد کو ڈھیر کر چکا تھا۔ وہ تیزی سے جھونپڑے میں گھسا اور کسی کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر نکل آیا۔ میں نے ہوا میں لہراتے ہوئے لمبے بالوں اور سفید براق لباس سے پہچانا۔ وہ خوبرو ویرا ہی تھی۔ صفدر اس کو لے کر میری طرف آیا۔ ہم دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملی۔ میں نے صفدر سے کہا، جھیل کی طرف چلو۔ ہم جھیل کی طرف بڑھے۔ ایک سیاہ فام پہلو سے ہم پر جھپٹا۔ میں نے اس کے منہ پر رائفل کا کندہ رسید کیا۔ وہ دور جا گرا۔ پتلون قمیض والا ایک اور حبشی سامنے سے آیا۔
اس نے صفدر پر فائر کیا۔ نشانہ خطا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا فائر کرتا، میں نے عین اس کی پیشانی پر گولی داغ کر اسے راہی عدم کر دیا۔ اس کی لاش کو پھلانگتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ ابھی ہم کنارے کی جانب 15-20 گز ہی گئے ہوں گے کہ ایک طویل القامت شخص ہمارے سامنے آ گیا۔ شعلوں کی روشنی میں نے دیکھا، وہ مائیکل تھا، وہ عیار ترین بردہ فروش جس کی صفاکی اب تک بے مثال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک تھی اور وہ اچانک ایک دیوار کی طرح ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ مائیکل کی رونمائی اتنی اچانک ہوئی تھی کہ میرے پاس رائفل سیدھی کرنے کا وقت بھی نہیں بچا۔ وہ صرف 6-7 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں رائفل سمیت اس پر جا پڑا۔ وہ لڑکھڑایا۔ میں اسے لیتا ہوا نشیب میں جا گرا۔ صفدر، تم نکل جاؤ! مائیکل کو اپنے نیچے سنبھالتے ہوئے میں چلایا۔ مجھے مائیکل سے گتھم گتھا دیکھ کر ویرا کی چیخ نکل گئی۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی ٹرسٹ کیس خون آشام منتظم کی شان میں یوں گستاخی فرمائے گا اور اس کی درندگی کو خاطر میں نہ لائے بغیر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے گا۔ جاؤ صفدر! میں نے ایک بار پھر چیخ کر کہا۔ صفدر نے ویرا کو لیا اور دوڑتا ہوا بوما کی طرف گیا۔ یہاں ایک چھکڑا الٹا پڑا تھا۔ صفدر نے چھکڑے کی آڑ میں رک کر اطراف کا جائزہ لیا، تب ایک بار پھر ویرا کا بازو پکڑا اور جھک کر دوڑتا ہوا دھوئیں کے مرغولوں میں گم ہو گیا۔ یہ سب کچھ 1-2 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ اس دوران میں میرے اور مائیکل کے درمیان شدید زور آزمائی جاری رہی۔ خوش قسمتی سے مائیکل کی سرخ ٹائی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اس کی ٹائی سے اس کے تنو مند گردن بھینچ رکھی تھی، یوں اس کے خونی جبڑوں کی ہولناکی سے محفوظ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میرا ہاتھ اس کی ٹائی پر نہ ہوتا تو وہ خوش لباس درندہ اپنے دانتوں سے میری گردن ادھیڑنے میں ذرا تردد نہ کرتا۔ جو ٹائی وہ اپنی درندگی کو چھپانے کے لیے استعمال کرتا تھا، وہی ٹائی اب اس کی درندگی کو ناکام بھی بنا رہی تھی۔ ان لمحوں میں مجھے بالکل یوں محسوس ہوا جیسے وہ سچ مچ ایک جنگلی جانور ہے۔ اس کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ اچانک اس کا داؤ چل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری گردن کے پیچھے سے نکال کر اپنی 2 انگلیاں میرے نتنوں میں ڈال دیں۔ تب ایک بے رحم جھٹکے سے وہ مجھے اپنے اوپر سے کھینچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں مائیکل کے نیچے تھا۔ میرے نتنے جیسے چرتے چرتے رہ گئے تھے۔ یہ ایک اوچھا وار تھا، لیکن مائیکل جیسے مادر پدر آزاد جانور سے عام زندگی میں بھی کسی اصول ضابطے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ تو پھر لڑائی تھی۔ غنیمت تھا کہ مائیکل کی ٹائی ابھی تک میری گرفت میں تھی۔ ٹائی کو بھینچنے کے لیے اور ٹھیک سے بھینچنے کے لیے ضروری ہوتا کہ میں دونوں ہاتھ آزاد رکھوں۔ میرے ایک ہاتھ میں رائفل تھی اور یہ ہاتھ مائیکل کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں رائفل استعمال کر سکتا تھا اور نہ مائیکل کی گردن بھینچ سکتا تھا۔ ہاں، وہ بدبخت اس پوزیشن میں تھا کہ اپنا خونی جبڑا میرے چہرے یا گردن تک پہنچا دیتا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں شعلوں کا عکس نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ بالکل بھیڑیے کے سے انداز میں پھیل گئے۔ چمکتے ہوئے دانت 100% درندے کے دانت تھے۔ جو ہی اس کا چہرہ مجھ پر جھکا، میں نے سر کی بھرپور ٹکر اس کی ناک پر رسید کی۔ اس ضرب نے انسان نما درندے کو تیورا ڈالا اور یہیں پر مائیکل سے ایک فاش غلطی ہو گئی۔ ایک ایسی غلطی جس کا خمیازہ بہت گرا تھا۔ یا تو وہ بھول گیا تھا کہ میں اس کی گردن کو مخصوص طریقے سے مسل سکتا ہوں، یا پھر اس نے اب تک میرے اس ہنر کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ چند ساعت کا وقت ہی میرے لیے بہت تھا۔ میں نے اس کی منحوس گردن اپنے بازو میں جکڑی اور ایک مہلک جھٹکا دیا۔ میرے دل میں اس آدم خور وحشی کے لیے رحم کی رمق نہیں تھی۔ میں اسے بے ہوش کر دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی گردن توڑ کر اسے راہی عدم کرنا چاہتا تھا۔ تاہم اس کے جسم کی فولادی سختی میرے راستے میں حائل ہوئی۔ زوردار جھٹکے کے باوجود میں نے اس کی منحوس ہڈی ٹوٹنے کی آواز نہیں سنی۔ میں نے ایک اور جھٹکا دیا۔ یہ جھٹکا فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ستم گر افریقی بردہ فروش کی گردن ٹوٹ گئی۔ ایک لہجے کے اندر وہ وجود سے عدم میں چلا گیا۔ اب اس کی ساری شان و شوکت، تمام طاقت اور عیاری مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے اوپر سے اچھال کر ایک طرف پھینک دیا۔ اسی دوران میں 2 حبشی تڑپ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ ان میں سے یقیناً ایک منیامی تھا۔ اس نے اپنے دانت میرے بازو میں گاڑے اور درد کی لہر سرتاپا پھیل گئی۔ دوسرے حبشی نے ریوالور کا دستہ میری پیشانی پہ دے مارا۔ درد سے بھنا کر میں نے منیامی کی پسلیوں میں گھٹنا رسید کیا۔ اسی اثنا میں ایک اور حبشی مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے انداز میں بلا کی وحشت تھی۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے چند گرے ہاؤنڈ کتے کسی اکیلے دکیلے چرندے سے لپٹ گئے ہوں۔ چند لمحوں کے لیے مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ وہ ڈھاٹا جسے میں نے مضبوطی سے اپنے منہ سر پر لپیٹ رکھا تھا کھل جائے گا۔ یہ خوفناک کشمکش تھی اور اس کشمکش کے ارد گرد بھی خوفناک کشمکش موجود تھی۔ جھونپڑے دھڑا دھڑ جل رہے تھے، چیخیں گونج رہی تھی اور دھماکوں کے ساتھ پگھلا ہوا سیسا زندگی کو موت میں بدلنے کے لیے سینکڑوں اہداف کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ مائیکل کا مردہ جسم اوندھا پڑا تھا اور اب کسی رائفل کی آوارہ گولی بھی اس کی پشت میں پیوست ہو چکی تھی۔
یکایک غضبناک غراہٹ میرے کانوں میں گونجی۔ ایک حبشی رائفل کی سنگین کو خنجر کی طرح استعمال کرتے ہوئے مجھ پر حملہ آور تھا۔ اس کا نشانہ میرا چہرہ تھا۔ میں نے پوری کوشش کر کے چہرہ بچایا۔ سنگین میرے کان کو زخمی کرتی ہوئی ریت میں گھس گئی۔ حبشی نے سنگین کھینچی۔ اب کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ دوسرا وار کرنے والا تھا، اور اس مرتبہ میرے لیے چہرہ بچانا ممکن نہیں تھا۔ میرا ڈھاٹا یعنی نقاب کھل چکا تھا اور میری تھوڑی ایک حملہ آور کی توانا گرفت میں تھی۔ اچانک سنگین بردار حبشی کے جسم کو شدید جھٹکا لگا اور وہ میرے ہی اوپر گر گیا۔ اس کے سینے سے ابلنے والے گرم خون کا لمس میں نے اپنے چہرے اور گردن پر محسوس کیا۔ ایک دم میرے جسم پر حملہ آوروں کی مضبوط گرفت ختم ہو گئی۔ میں نے پروفیسر اللہ دتا کو دیکھا۔ وہ 2 حبشیوں سے گتھم گتھا تھا۔ میں نے بھی تڑپ کر ایک حملہ آور کو رائفل کا کندہ رسید کیا۔ وہ چوٹ کھا کر پیچھے ہٹا تو میں نے ٹریگر دبا دیا۔ کم و بیش 4 گولیاں اس کے سینے میں اتر گئیں۔ پروفیسر کی اچانک دید نے میرے اندر نیا جوش و خروش بھر دیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پروفیسر سے ایسے ڈرامائی موقع پر ملاقات ہوگی۔ حبشیوں میں بری طرح گھرنے کے بعد میرے ذہن میں خیال تو ضرور آیا تھا کہ شاید صفدر مجھے اس مصیبت میں دیکھ لے اور واپس پلٹ آئے، مگر پروفیسر کا خیال ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں موجود نہیں تھا۔ حملہ آور ذرا تتر بتر ہوئے تو میں نے بھاگ کر ایک جھونپڑے کے عقب میں پوزیشن لے لی۔ پروفیسر نے بھی میری تقلید کی۔ وہ میرے پہلو میں اوندھا لیٹ گیا اور رائفل کندھے سے لگا لی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کا ہر انداز سپاہیانہ تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ پروفیسر نے یوں ہی رائفل پکڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کیا۔ اس نے باقاعدہ ٹریننگ لی ہے اور مبارزت کے رموز و اسرار کو سمجھا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر کی آگ نے اس کی تربیت کے ساتھ مل کر اس کی حربی صلاحیت کو 2 آتشا کر دیا تھا۔ جس جھوپڑے کے عقب میں ہم چھپے تھے وہ اچانک شدید فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ جھوپڑے کی چھت کا گھاس پھوس دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں بکھرنے لگا اور کچی دیواروں کے پرخچے اڑنے لگے۔ یکایک جھوپڑے نے آنکھ پکڑ لی۔ میں نے پروفیسر کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا پیچھے لے آیا۔ پروفیسر کی CQ رائفل سے گولی کے بجائے 2-3 بار کھٹ کھٹ کی آواز میں سن چکا تھا۔ میں اس قسم کی رائفل کے میکینزم کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ زمین پر لیٹ کر رائفل چلانے کی وجہ سے اس میں ریت مٹی پھنس چکی ہے۔ اب یہ رائفل پروفیسر کے لیے صرف لاٹھی کا کام دے سکتی تھی۔ دوسری طرف میری رائفل میں بھی بس 2-4 گولیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان گولیوں کو یوں ہی ضائع نہ کروں۔ ان کا استعمال میں نازک ترین وقت میں کرنے کا خواہش مند تھا۔ دوسری طرف بستی میں لڑائی اپنے عروج پر تھی اور ہولناک مارا ماری جاری تھی۔ ٹرسٹ والوں کا پلہ واضح طور پر بھاری تھا۔ لارسی دبے ہوئے تھے اور مزید دب رہے تھے۔ وہ چاروں طرف سے سمٹ کر اپنی عبادت گاہ بوما کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور 3 اطراف سے ٹرسٹ والوں کی مزاحمت کر رہے تھے۔ پرجوش لارسیوں کی طرف سے بار بار نعرہ بلند ہوتا اور وہ ہلہ مار کر آگے بڑھنے لگتے، مگر انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز اور جدید ہتھیاروں کے سامنے ان کی متعلق پیش نہیں جاتی تھی۔ ان لمحوں میں مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اکثر بڑے اور تنومند جذبے بھی تکنیک اور طاقت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ لارسیوں کی دلیری اور سرفروشی میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اپنے قابل سد احترام رہنما بوکارلو کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے انہیں شعلہ جوالا بنا رکھا تھا۔ وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، مگر دستی بموں کی ہلاکت خیزی اور جدید رائفلوں کی آتش بازی کے سامنے ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ یقیناً ان کی نگاہوں کے سامنے بوکارلو کا کٹا ہوا ہاتھ تھا۔ اپنی عورتوں کی لٹی ہوئی عصمتیں تھیں اور وہ سارا رنج و غم جو انہیں وقتاً فوقتاً کنگ کی طرف سے بطور سوغات ملتا رہا تھا۔ وہ کنگ اور اس کے حواریوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، لیکن آگے بڑھنے کی بجائے انہیں مسلسل پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا۔ 2-4 منٹ کے اندر اندر وہ بوما کے آس پاس محصور ہو کر رہ گئے۔ اس مرحلے میں ایسا لگا کہ بوما کوئی فوجی قلعہ ہے اور ٹرسٹ والوں کی طرف سے اسے محاصرے میں لیا گیا ہے۔ کنگ براؤن کے ہرکارے ہر صورت بوما کے اندر گھسنا چاہ رہے تھے، مگر لارسی جنگجو ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے۔ وہ بار بار ایک قبائلی نعرہ بلند کرتے۔ ان کے نیم اریاں سیاہ جسم شعلوں کی روشنی میں چمکتے۔ ایک تند ریلے کی طرح وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ٹرسٹ کے محافظوں کا گھیرا توڑ سکیں، مگر ہر بار انہیں ناکامی ہوتی۔ یہ دیکھ کر مجھے اور غالباً پروفیسر کو بھی حیرانی ہوئی کہ بوما کے دلیرانہ دفاع میں قبیلے کی جنگجو عورتیں مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں۔ وہ نہ صرف رائفل سے فائرنگ کر رہی تھیں بلکہ کلہاڑے اور نیزے بھی چلا رہی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک کے بالائی جسم بالکل اوریاں تھے اور آگ کی روشنی میں ان کے کثرتی پٹھے چمک رہے تھے۔ ان نہایت دلیر اور زوراور عورتوں میں مجھے جوری بھی نظر آئی، وہی بدمست گرانڈیل عورت جو مجھے ایک رات اپنے جھونپڑے میں لے گئی تھی اور میرے سامنے ایک مذائقہ خیز رقص پیش کیا تھا، جس کا تصور مجھے اب بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ رقص کر رہی تھی، تاہم یہ موت کا رقص تھا۔ وہ بوما کے بڑے دروازے کے عین سامنے موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی کلہاڑا تھا۔
میں نے اسے گولیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک وردی پوش محافظ پر جھپٹتے دیکھا۔ محافظ کی نیلی وردی مجھے ایک لمحے کے لیے جوری کے سامنے نظر آئی، پھر اس وردی کو میں نے اچھل کر آگ میں گرتے دیکھا۔ یقیناً محافظ بھی وردی کے اندر ہی موجود تھا۔ جوری کے ضرورت مندانہ اقدام کو دیکھ کر دیگر عورتوں میں بھی تازہ جوش کی لہر دوڑ گئی۔ 10-15 جنگجو عورتوں کی ایک ٹولی چنگھاڑتی ہوئی ٹرسٹ کے گارڈز پر حملہ آور ہوئی۔ یہ گارڈز نہ صرف رائفلوں اور دستی بموں سے مسلح تھے بلکہ بلٹ پروف جیکٹس بھی پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے قبائلی عورتوں کو بے دریغ گولیوں کی باڑ پر رکھ لیا۔ میں نے کئی عورتوں کو گولی کھا کر جھیل کے عین کنارے پر گرتے دیکھا۔ باقی عورتیں جان بچانے کے لیے واپس پلٹ گئیں۔ ابھی وہ بوما کے مین دروازے سے کچھ دور ہی تھی کہ دستی بم کا ایک طاقتور دھماکہ قربان گاہ کے عین سامنے ہوا۔ ایک جنگجو عورت زد میں آ کر ہوا میں اڑتی نظر آئی۔ یہی وقت تھا جب اچانک بوما کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کا بھڑکنا تھا کہ بوما کا دفاع کرنے والے لارسیوں میں افراتفری کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کا جوش و خروش خوف و ہراس میں بدل گیا۔ اچانک بستی کے اندر آنے والے راستے پر مزید گاڑیاں نظر آئیں۔ ان تازہ دم حملہ آوروں کا تعلق بھی ٹرسٹ سے ہی تھا۔ ان لوگوں کے آنے سے گارڈز کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ وہ خوفزدہ لارسیوں کو تہس نہس کرتے ہوئے بوما کے دروازے کے عین سامنے پہنچ گئے۔ اسی دوران میں ٹرسٹ کی ایک جیپ ہمارے عقب میں نمودار ہوئی۔ میں اور پروفیسر ہیڈ لائٹس کی زد میں آ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس جیپ کے سلسلے میں کچھ کرتا، جیپ بری طرح لہرائی اور ہماری طرف آنے کی بجائے اچانک دائیں طرف مڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ خاصی رفتار کے ساتھ ایک جھونپڑے کی نیم پختہ دیوار سے ٹکرائی اور اندر دھنس گئی۔ یہ حادثہ ہم سے صرف 8-10 گز کی دوری پر ہوا۔ میں اور پروفیسر دوڑ کر جیپ تک پہنچے۔ اس کی ایک لائٹ ابھی تک جل رہی تھی اور انجن اسٹارٹ تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سفید فام شخص کی گردن میں ایک تیر ترازو نظر آیا۔ وزنی تیر اس کی شہرک کو چیرتا ہوا سر کے پچھلے حصے سے نکل گیا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا رائفل بردار بھی تصادم کے سبب بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ جیپ کے فرش پر پڑا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ہی لہو سے رنگین ہو رہا تھا۔ میں نے بلا تردد اس کی کن پٹی پر رائفل کے دستے سے ایک جچی تلی ضرب لگائی اور اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اتنی دیر میں پروفیسر بھی مردہ یا نیم مردہ ڈرائیور کو اس کی نشست سے لڑکا چکا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ڈرائیور کی نیل کو پی کیپ پہن لی۔ پروفیسر نے میرے ساتھ کی نشست سنبھال لی۔ ریورس گیئر لگا کر میں نے جیپ کا زور لگوایا اور اسے جھونپڑے کے اندر سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت یہاں سے فرار ہو جانا ہی بڑی کامیابی تھی۔ کنگ کے ساتھی لارسیوں پر پوری طرح حاوی ہو چکے تھے۔ وہ لارسیوں سے ہتھیار چھین رہے تھے، مزاحمت کرنے والوں کی ٹانگوں میں گولیاں مار مار کر انہیں زخمی کر رہے تھے۔ بہت سے گھڑ سوار لارسی فائرنگ کرتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ٹرسٹ کے گارڈز نے اپنی تیز رفتار جیپوں پر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ ہم نے بھی جیپ ان متعاقب جیپوں میں شامل کر دی۔ بوما کا ایک تہائی حصہ اب جل رہا تھا۔ یہ وہی مقدس عمارت تھی جسے کئی ماہ کی محنت کے بعد لارسیوں نے چند دن قبل ہی مکمل کیا تھا۔ اب یہ عمارت ان کی بے بس نگاہوں کے سامنے راکھ ہو رہی تھی۔ پروفیسر میرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ وہ عجیب آصف زدہ لہجے میں بولا، شاہ جہان وہ کہاں ہے؟ مجھے اس کی لانتی صورت نظر نہیں آ رہی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اسی درندے کی جس نے میری شائستہ کی جان لی ہے۔ اس وقت اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے پروفیسر۔ تو پھر مجھے یہیں اتار دو۔ پروفیسر کی آواز میں دیوانگی کی جھلک تھی۔ پروفیسر ہوش کی بات کرو، مائیکل اس وقت ہمیں نہیں مل سکتا، اور ویسے بھی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ مائیکل اور شائستہ کے بارے میں۔ مائیکل قاتل نہیں ہے۔ تو پھر قاتل کون ہے؟ پروفیسر تمہارے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے، مگر اس گڈ نیوز کے لیے تمہیں میرے ساتھ اس جیپ میں رہنا ہوگا اور تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ پلیز پروفیسر میرے ساتھ رہو اور مجھے صرف چند منٹ دے دو۔ میں نے جیپ کو تیزی سے دائیں طرف نیم پختہ راستے پر موڑتے ہوئے کہا۔ اب ہم جیپ کی حدود سے باہر تھے۔ لارسی گھڑ سواروں کا تعاقب کرنے والی جیپیں مختلف اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس تاریکی میں کسی کو کیا شک ہو سکتا تھا کہ ٹرسٹ کی اس گاڑی میں کنگ کے دوست ہیں کہ نہیں؟ چند تیر ہمارے سروں کے اوپر سے سنسناتے ہوئے گزرے اور اتھا تاریکی میں گم ہو گئے۔ بستی کا وسیع اور اس بوما اب ایک بہت بڑے الاؤ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس الاؤ کے اندر دستی بموں کے دھماکے ہو رہے تھے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی۔ بوما سے اٹھنے والے شعلے اتنے بلند تھے کہ ان کا عکس پام کے درختوں کی بلند ترین شاخوں پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس بستی میں ہونے والے اس جھگڑے کے پس منظر میں یوں تو کئی وجوہات تھیں، لیکن فی الفور اس جھگڑے کی شروعات زن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ویرا کے سبب لارسیوں اور ٹرسٹیوں کی کشیدگی کو ہوا ملی اور ویرا کو یہاں سے زبردستی لے جانے کے لیے کنگ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ قبیلے پر حملہ آور ہوا تھا۔ میں جیپ چلا رہا تھا اور میری نگاہیں ویرا اور صفدر کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔
عین ممکن تھا کہ وہ ہماری طرف بستی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہوں اور اب انہی جھاڑیوں اور درختوں میں کہیں بھٹک رہے ہوں۔ میں کتنی ہی دیر درختوں میں ادھر ادھر جیپ گھماتا رہا، مگر اس قسم کی مہم جو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ یہ سخت خطرناک تھا۔ ویسے بھی جیپ کے اگلے حصے سے مسلسل کھٹ پٹ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ آوازیں ڈھکے چھپے انداز میں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ یہ جیپ کسی بھی وقت بریک ڈاؤن ہو کر ہمیں بھی بریک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ میں نے ویرا اور صفدر کے بارے میں اچھی توقعات رکھتے ہوئے جیپ کو شعلہ فشاں بستی سے دور لے جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ یہ کھلی جیپ خاصی طاقتور تھی۔ گھنی جھاڑیوں اور لمبی گھاس کے درمیان جیپ اچھلتی کودتی ہچکولے کھاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جمے تھے اور پروفیسر نے اتنی ہی مضبوطی سے چھت پر موجود راڈ کو تھام رکھا تھا۔ دم بدم بستی ہم سے دور ہو رہی تھی، اور جتنا دور ہو رہی تھی اتنا ہی تحفظ کا احساس ہم میں بڑھ رہا تھا۔ فائرنگ کی دور افتادہ آوازیں اب بھی آ رہی تھی، مگر اب ان آوازوں میں پہلی جیسی شدت نہیں رہی تھی۔